بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر ہے جی 31، عنوان ہے منہج الصحابۃ والتابعین فی الافتاء، فتویٰ دینے میں صحابہ کرام کا اور تابعین کا منہج کیا تھا، طریقہ کیا تھا۔ جب وہ فتویٰ دیتے تھے تو اس کے لیے کیا ان کا اسلوب تھا، کیا طریقہ تھا، یا کس ترتیب سے وہ فتویٰ دیتے تھے۔ جو شریعت کے بنیادی ماخذ ہیں ان میں سے اس ترتیب کو وہ ملحوظ رکھتے تھے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ جو اوپر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو ترتیب آئی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں کتاب اللہ سے فتویٰ دوں گا، اور پھر کتاب اللہ میں نہیں ہوگا تو سنت رسول سے، اور اس کے بعد پھر قیاس کروں گا، ٹھیک ہے نا جی۔ کیونکہ صحابہ کے زمانے میں اجتہاد اجماع کا تو تصور تھا نہیں، ظاہر ہے اجماع تو تب ہوتا ہے کہ جب شارع موجود نہ ہو، اور جب تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے تو اس کی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور اجتہاد اور استنباط کا حکم اس لیے تھا کہ اجتہاد اور استنباط بنیادی طور پر قرآن و سنت کے نصوص میں غور و فکر کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بہت سارے صحابہ سے یہی طریقہ فتوے کے اندر منقول ہے کہ وہ جب ان کے سامنے کوئی معاملہ پیش آتا تھا وہ سب سے پہلے کتاب اللہ کو دیکھتے تھے، قرآن کریم کو، اس میں سے مسئلہ بتانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر کتاب اللہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا تو پھر اس کے بعد سنت رسول، اور اس کے بعد پھر قیاس کی طرف جاتے تھے یا اجماع کی طرف جاتے تھے، خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بہت سارے صحابہ سے عملاً بھی منقول ہے اور قولاً بھی منقول ہے کہ انہوں نے اگر دوسروں کو سمجھایا تو اس انداز سے سمجھائے کہ جب تم فیصلہ کرو، جب تم فتویٰ دو تو اس کے لیے یہی اسلوب اپنا۔ تو فرمایا منہج صحابتی و تابعین فی الافتاء، صحابہ اور تابعین کا منہج، منہج کہتے ہیں طریقے کو، فتوے کے اندر۔ فرمایا کہ وَإِنَّمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ رضی اللہ عنہ، اور وہ بات جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آئی ہے، ثابت من عدد صحابت العمل به، بہت سارے صحابہ سے اس پر عمل بھی ثابت ہے۔ فقد اخرج الدارمی فی سننہ عن شریح، چنانچہ سنن دارمی میں امام دارمی نے قاضی شریح سے روایت نقل کی ہے کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتب الیہ، کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شریح کی طرف یہ لکھا، کیا لکھا؟ فرمایا کہ ان جاءک شیء فی کتاب اللہ، کہ اگر تمہارے پاس کوئی بات آ جائے کتاب اللہ میں سے تو فقضی بھی، تو اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ قاضی شریح جو تھے یہ کوفہ کے اندر بہت بڑے قاضی تھے، ٹھیک ہے نا جی، اور صحابہ کے زمانے میں قاضی رہے اور کافی بڑے قاضی تھے، مجتہد تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے سے قاضی تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک خط لکھا اور کو کچھ ہدایات فرمائی۔ تو ہدایت یہ تھی کہ اگر تمہارے پاس کوئی کیس آئے، کوئی معاملہ آئے، کوئی قضیہ آئے، اور تمہارے لیے اس کے بارے میں رہنمائی موجود ہو کتاب اللہ میں، تو اس کتاب اللہ کے مطابق ہی فیصلہ کرو۔ وَلَا يَلْفِتَنَّكَ عَنْهُ الرِّجَالُ، اور لوگ تمہیں اس سے تمہاری توجہ نہ ہٹائیں، ٹھیک ہے۔ التفت عنہ کا معنی ہے توجہ ہٹ جانا، کسی چیز سے اعراض کرنا، کہ لوگ تمہاری توجہ سے دور نہ کر دیں۔ مقصد یہ کہ جب کتاب اللہ میں موجود ہے تو لوگوں کی آراء کو نہ دیکھو، لوگوں کی اوپینینز کو نہ دیکھو۔ فَإِن جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي کتاب اللہ، اور اگر کوئی معاملہ اس طرح کا ہو کہ جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وَلَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةٍ مِّن رسول اللہ علیہ السلام، اور نہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ مقصد یہ تھا کہ پہلے تو کتاب اللہ سے فیصلہ کرو، اس کے بعد پھر سنت رسول سے فیصلہ کرو۔
اور اگر اس میں نہ ہو، نہ کتاب اللہ میں ہو نہ سنت رسول میں ہو، تو فنظر مجتمع علیہ الناس فخذ بہ، تو پھر تم غور و فکر کرو، دیکھو اس رائے کو جس پر لوگ جمع ہوں. لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہیں، ٹھیک ہے نا، اہل علم ہیں، جس پر لوگ جمع، جس کو ہم اجماع کہہ دیتے ہیں. فخذ بھی اس کو لے لو. وَإِن جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي کتاب اللہ، اور اگر تمہارے پاس کوئی مسئلہ ایسے آ جائے جو کتاب اللہ میں نہ ہو، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَّةٌ مِّن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت منقول ہو، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ، اور نہ تم سے پہلے کسی نے اس میں کوئی بات چیت کی ہو، کسی نے کوئی کلام کیا ہو، کسی نے کوئی رائے دی ہو، کسی صحابی نے، کسی نے بتایا ہو، کوئی اجتہاد کیا ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو میں کہ فختر ای الامرین شئت، تو پھر تم دو چیزوں میں سے جس کو چاہو لے لو. پہلی صورت کیا ہے کہ ان شئت، اگر تو چاہے تو ان تجتہد برائے کا، کہ تم اپنے رائے سے اجتہاد کرو، ثم تتقدم فتتقدم، پھر تم اس میں آگے بڑھو اور آگے بڑھو، مطلب یہ خوب اجتہاد کرو اور اجتہاد کے اندر آگے بڑھو. اجتہاد کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فیصلہ کر لو، فیصلے تک پہنچ جاؤ. ایک تو صورت تمہارے پاس یہ ہے، اس کو اختیار کر لو. اور دوسری صورت کیا ہے؟ وَإِن شئت أَن تَتَأَخَّرَ فَتَتَأَخَّرْ، اور دوسری صورت یہ ہے کہ تم چاہو تو تاخیر کرو، پھر مزید تاخیر کرو. مقصد یہ کہ اس انتظار میں رہو کہ کوئی اس کا حل سامنے آ جائے، کوئی اس کے بارے میں کوئی نص آ جائے، کوئی اس کے بارے میں کوئی رائے آ جائے. انتظار کرو. اور فرمایا کہ وَلَا أَرَى التَّأْخِيرَ إِلَّا خَيْرًا لَكُمْ، اور میں تاخیر کو نہیں دیکھتا مگر تمہارے لیے بہتر. تاخیر کرنا، انتظار کرنا زیادہ بہتر ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے بارے میں روایت مل جائے. ٹھیک ہے نا. مقصد یہ کہ یہاں پہ اجتہاد کی اجازت دی کب؟ کتاب اللہ، سنت رسول اور اسی طرح کسی رائے کے منقول نہ ہونے کی صورت میں. اسی طرح ایک اور یہاں پہ روایت نقل کی حضرت عبداللہ بن مسعود سے، انہوں نے بھی اسی طریقے کو بیان فرمایا ہے کہ فتوے میں کس طریقے کو اپنایا جائے گا. وخرج الدارمی ایضا عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اسی طرح امام دارمی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، قال کہ انہوں نے فرمایا کہ فَإِذَا سُئِلْتُمْ عَنْ شَيْءٍ، کہ جب تم سے کوئی کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے، فَانظُرُوا فِي کتاب اللہ، تو تم کتاب اللہ میں دیکھو، اس میں سے جواب دے دو. ٹھیک ہے. وَإِن لَمْ تَجِدُوهُ فِي کتاب اللہ، اگر تم اس کو کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو ففی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس کو دیکھو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں. فَإِن لَمْ تَجِدُوهُ فِي سُنَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر پھر تم اس کو سنت رسول میں بھی نہ پاؤ تو پھر کیا کرو؟ فما اجمع علیہ المسلمون، تو اس رائے کو لو جس پر مسلمانوں کا اجماع ہوا ہے. ٹھیک، یعنی زیادہ تر لوگ اس پہ متفق ہیں. فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي مَجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور اگر وہ ایسا معاملہ نہ ہو جس میں مسلمانوں کا اجماع ہو، یعنی اس میں مسئلہ اجماعی بھی نہ ہو، تو فرمایا فجتہد رائے، تو پھر تم اپنی رائے کے ساتھ کیا کرو؟ اجتہاد کرو. ٹھیک ہے نا جی، یعنی اپنی رائے سے اجتہاد کرو، اور اس اجتہاد کے ذریعے میں جو مناسب رائے ہو اس کے ساتھ اس مسئلے کا جواب دے دو یا اس کا فیصلہ کرو. یہ دوسری روایت آ گئی حضرت عبداللہ بن مسعود سے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت نقل کی ہے، وخرج ایضا عبداللہ ابن یزید قال، اسی طرح ایک اور روایت امام دارمی نے نقل کی ہے حضرت عبداللہ ابن یزید سے کہ انہوں نے فرمایا کان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عادت شریفہ تھی وہ یہ تھی، اذا سئل عن امر، کہ جب ان سے کوئی بات پوچھی جاتی، فکان فی القرآن اخبر بھی، اور وہ قرآن میں ہوتی تو اس کے بارے میں بتا دیتے. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ، اگر قرآن میں نہ ہوتی، وَكَانَ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہوتی، تو اخبر بھی، تو اس کے بارے میں بتا دیتے. وَإِن لَمْ يَكُنْ، اگر وہ سنت رسول میں بھی نہ ہوتی، تو پھر فعن ابی بکر وعمر، تو پھر اگر وہ بات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا عمر فاروق سے منقول ہو، اس کے بارے میں بتا دیتے. وَإِن لَمْ يَكُنْ، اس میں بھی نہ ہوتی، قال فیہ برأیہ، پھر اس سے کیا کرتے؟ اپنی رائے سے اجتہاد کرتے. واخرت دیکھیں یہاں پہ وہی اسلوب، قرآن سنت اور پھر اس کے بعد دوسرے روایات کی آنا، خاص طور پر بکر صدیق عمر فاروق کی رائے جو ہے اس کو اپنانے کا حکم دیا. واخرج البیہقی عن مسلمۃ بن مخلد انه قال انه قام على زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال،
اسی طرح علامہ بیہقی نے مسلم ابن مخلد کی سند سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت زید ابن ثابت کے پاس جو تھے وہ کھڑے تھے، فقال، تو انہوں نے کہا، یبن عم، اے بتیجے، ٹھیک ہے نا، چاچا کے بیٹے کہہ دیں اس کو، ٹھیک ہے نا، بتیجے، ابن عم کا معنی ہے کہ چاچا کے بیٹے، تو ابن عم کا بتیجے کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اور میں کہ اکرہنا علی القضاء، کہ ہمیں قضا پہ مجبور کیا جاتا ہے، یعنی ہمیں قاضی بنا دیا گیا، مجبور کر دیا گیا، قضا کا عہدہ دیا گیا، اب کیا کریں؟ فقال زید، حضرت زید کہنے لگے، اقض بکتاب اللہ عز وجل، تو تم فیصلہ کرو اللہ عز وجل کی کتاب کے مطابق، یعنی کتاب اللہ سے فیصلہ کرو۔ فإن لم يكن في کتاب اللہ، اور اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ہو تو ففی سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرو۔ فإن لم يكن في سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر وہ مسئلہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نہ ہو تو فدعوا اہل الرائے ثم اجتہد، تو پھر تم اہل رائے کو بلاؤ، اہل رائے کو یعنی مجتہدین کو جو علم رکھتے ہیں اور اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں، تم ان کو بلاؤ اور اجتہاد کرو، واختر لنفسک، اور پھر تم اپنے لیے رائے لے لو، کیونکہ اجتہاد کے بعد جو رائے قائم ہو جائے، ولا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وکذلک اخرج البیہقی عن ادریس الاودی قال، اسی طرح ایک اور روایت نقل کی ہے علامہ بہقی نے ادریسی اودی سے، وہ کہتے ہیں کہ اخرج الینا سعید بن ابی بردہ کتابا، کہ سعید بن ابی بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سامنے ایک خط نکالا اور کہنے لگے کہ فقال ھذا کتاب عمر رضی اللہ عنہ الی ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط ہے جو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا، وذکر الحدیث، اور پوری حدیث ذکر کی، وفی ہے، اس حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہیں۔ کیا لکھا کہ الفام فیما یختلج فی صدر، سمجھداری یا سمجھ یا علم وہ ہے جو تمہارے دل کے اندر کھٹکے، مما، ان چیزوں میں سے، وہ لم یبلغ فی القرآن والسنہ، جو قرآن اور سنت میں سے تم تک نہ پہنچاؤ، یعنی کوئی ایسی بات ہے جو قرآن اور سنت میں منقول نہیں ہے اور وہ تمہارے دل میں کھٹک رہی ہے، تو ایسی صورت میں صحیح سمجھ کیا ہے کہ تم فتعرف الامثال والاشباہ، تو تم پہچانو امثال کو اور اشباہ کو، امثال کا معنی اس جیسے مسئلوں کو اور اس سے ملتے جلتے، یعنی مثالوں کو، اس سے ملتے جلتے مسئلوں کو، ان کو دیکھو۔ ثم قسم امور عند ذلک، پھر ایسی صورت میں تم مختلف امور کو جسے پہ قیاس کر لو، وامل الی احبها الی اللہ واشبہها فیما ترى، اور تم ارادہ کرو ان میں سے اس کا کہ جو تمہاری رائے میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا اور اس مسئلے کے سب سے زیادہ مشابہ ہوگا جس کو تم دیکھ رہے، مطلب یہ کہ ایک طرح کا اجتہاد ہے جس کے بارے میں بتا دیا کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں مسئلے کا علم نہ ہو تو تم پھر اس میں قرآن و سنت کو دیکھو، قرآن و سنت میں نہ ہو تو پھر تم مختلف اس جیسے مسائل کو دیکھو، اجتہاد کرو اور اس کے بعد کوئی نتیجہ نکالو، تو یہ صحیح فہم اور سمجھ کا طریقہ ہے۔ یہاں پہ بھی بتایا گیا کہ بھئی جب قرآن اور سنت میں نہ ہو تو پھر اس کی طرف جاؤ۔ فہؤلاء صحابۃ رضی اللہ عنہم کلهم مشوا علی الاصل الذی ذکر فی حدیث معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، پر یہ تمام وہ صحابہ ہیں سارے کے سارے اسی طریقے پر چلے ہیں، اسی اصول پر چلے ہیں جس اصول کو حضرت معاذ بن جبل کی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، مما یقوی ذلک الحدیث، جو اس حدیث کو تقویت دیتا ہے، صحابہ کا عمل اس حدیث کو مزید تقویت دیتا ہے، ویدل علی صحت قول ابن القیم، اور علاوہ ابن قیم کے اس قول کی صحیح ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان حدیث معاذ عمل به السلف الصالحون، کہ حضرت معاذ کی حدیث پر سلف صالحین نے عمل کیا ہے، تو سلف صالحین کا عمل وہی بتا رہا ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں تھا۔ وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے قرآن سے فیصلہ، پھر حدیث سے، پھر اس کے بعد قیاس و اجتہاد، ٹھیک ہے نا، اور جب اجماع کی صورت بن جائے تو پھر پہلے اجماع اور پھر اس کے بعد قیاس، ٹھیک ہے نا۔ الفتویٰ فی حد صحابہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے دور میں فتویٰ، یہ بات سمجھ لیں کہ جو
صحابہ کرام کا دور ہے، اس میں فتوے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں صحابہ کرام کے 3 طبقے بنائے ہیں۔ ایک تو وہ طبقہ جن سے بہت زیادہ فتاوی منقول ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ فتوے دیے، فتوے لکھے، ہاں جو اتنے زیادہ کہ اگر ان میں سے ہم ان کے فتاوا کو جمع کریں تو ہر ایک کے فتاوا کی ایک جلد بن جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے مکثرون صحابہ، مکثرون فی الفتویٰ۔ یہ 7 حضرات ہیں جس میں حضرت عمر بن خطاب ہیں، حضرت علی بن ابی طالب ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت عائشہ ام المؤمنین ہیں، حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ علامہ ابن حزم کے بقول اگر ان کے فتاوی کو جمع کیا جائے تو ان کے فتاوی کی ایک ضخیم جلد بن سکتی ہے، ہر ایک کے فتاوی کی۔ اور بہت سارے لوگوں نے ان حضرات کے فتاوی کو جمع بھی کیا۔ تو دوسرے نمبر پر وہ صحابہ ہیں جو متوسط درجے کے صحابہ ہیں، جن سے کچھ متوسط درجے کے فتاوی منقول ہیں، ان کے فتاوی کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، پہلے کے مقابلے میں ان کی فتاوی کی تعداد کم ہے۔ بہت سارے صحابہ ہیں، حضرت بکر صدیق، حضرت ام سلمہ، حضرت انس بن مالک، حضرت سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ، بہت سارے صحابہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ذکر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو باقی صحابہ ہیں ان کو مقلدین فی الفتویٰ کہتے ہیں، ان سے بہت کم فتاوی منقول، کتنے کم، کسی سے ایک مسئلہ، کسی سے 2 مسئلے منقول ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تیسرے درجے کے حضرات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلی بات دیکھیں گے۔ الفتویٰ فی عہد الصحابہ، صحابہ کرام کے دور میں فتویٰ، فتویٰ کن کن نے دیا اور کیا کیا ترتیب، کس نے کیسے فتوے دیے، کیا ان کی صورتحال تھی۔ ذکر ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فی اعلام الموقعین، علامہ ابن قیم نے اعلام الموقعین میں ذکر کیا ہے کہ ان الذی حفظت منہم الفتیہ، کہ وہ حضرات جن سے فتاوی محفوظ ہیں، من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام میں سے، 130 نفس، وہ 130 سے کچھ زیادہ افراد، 100 اور نیف کا اطلاق جو ہے وہ 3 سے اوپر تک ہوتا ہے، اور 30 کو کہتے ہیں۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ 130 تو پکے ہو گئے نا جی، 130 سے زیادہ کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ ماں بہن رجل و امرأۃ، اس میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، کل ملا کے تو یہ لوگ ہیں۔ لیکن ان حضرات میں فقان المکثرون منہم سبعا، ان میں سے جو مکثرین ہیں وہ 7 لوگ ہیں جن سے زیادہ فتاوی منقول ہیں۔ وہ 7 کون کون سے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب، وعلی بن ابی طالب، وعبداللہ بن مسعود، وعائشہ ام المؤمنین، وزید بن ثابت، وعبداللہ بن عباس، وعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ وذکر ابن حزم، علامہ ابن حزم نے ذکر کیا ہے کہ انہ یمکن ان یجمع فتاوی کل واحد منہم، کہ یہ ممکن ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے فتاوی کو جمع کیا جائے، منہم صفر ضخیم، ایک موٹی جلد کے اندر، ہر ایک کے فتاوی کو ہم جمع کریں گے تو ہر ایک ایک اچھی خاصی جلد بن جائے گی فتاوی، ان سے زیادہ فتاوی منقول۔ قال، اور فرمائے کہ وقت جمع ابو بکر محمد بن موسیٰ بن یعقوب ابن امیر المؤمنین المامون، یہ جو امیر المؤمنین مامون الرشید ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں ابو بکر محمد بن موسیٰ بن یعقوب، ٹھیک ہے نا، انہوں نے جمع کیا ہے فتیہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فی 20 کتاب، اس کی 20 جلدوں میں انہوں نے 20 کتاب، 20 کتابیں انہوں نے بنائی۔ اب 20 کتابوں کا مطلب 20 عنوانات کے تحت بنایا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ وہ ابو بکر محمد المذکور احد ائمۃ الاسلام فی العلم الحدیث، اور یہ جو ابو بکر ہیں یہ ائمہ جو اہل حدیث اور کیا کہتے ہیں اس کو، حدیث کے جو علماء ہیں، اور ٹھیک ہے نا، اسلام کے علماء میں سے جو علم کے اور حدیث کے علماء سمجھے جاتے ہیں ان میں سے ایک ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کے فتاوی کو جمع کیا ہے۔ بعد میں دوسرے حضرات کا بھی ذکر آئے گا، خاص طور پر ہمارے اس دور کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے جمع کیا ہے۔ دوسرے قسم کے جو صحابہ ہیں وہ متوسطون من الصحابہ، رہے وہ صحابہ جو متوسطین ہیں، فیما روی عنہم من الفتیہ، جن سے فتاوی منقول ہیں،
یعنی کچھ صحابہ ہیں ایسے بھی ہیں جن سے بہت زیادہ فتوے منقول نہیں ہیں، لیکن ایک متوسط انداز سے کچھ فتاوی ان سے منقول ہیں، تو عددہم اکثر منہم، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ دوسرے درجے کے صحابہ ہیں جن سے کچھ فتاوی منقول ہیں، کون کون سے ہیں؟ ابو بکر صدیق، ام سلمہ، انس بن مالک، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ، عثمان بن عفان، عبداللہ بن عمرو بن العاص، عبداللہ بن زبیر، ابو موسیٰ الاشعری، سعد بن ابی وقاص، سلمان الفارسی، جابر بن عبداللہ، معاذ بن جبل، طلحہ، الزبیر، عبد الرحمن بن عوف، عمران بن حسین، و ابو بکر عبادۃ بن صامت، و معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ متوسطین صحابہ کہلاتے ہیں، اور ان سے تو بہت زیادہ فتاوی منقول نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ان کے فتاوی کو جمع کیا جائے تو ہر ایک کے فتاوی کی ایک چھوٹی چھوٹی جلد تیار ہو سکتی ہے۔ قال ابن حزم، ابن حزم کہتے ہیں يمكن ان يجمع من فتيا كل واحد منهم، کہ ممکن ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے فتویٰ کو جمع کیا جائے، جزء صغیر جدا، ایک چھوٹی سی جدید، چھوٹے چھوٹے رسالے بنائے جا سکتے ہیں۔ اب رہے باقی صحابہ، تو مخلین صحابہ ہیں جی، ٹھیک ہے، مخلین صحابہ جیسے بہت کم فتاوی منقول ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ حاضر المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال اگر کرنا ہے تو آپ پوچھ لیں۔